الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں منظور حسن، لا گریجویٹ فرام یونیورسٹی آف مالاکا۔ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ریلیٹڈ ہے پاکستان پینل کوڈ کے سیکشن 75 سے۔ سیکشن 75 جو ہے وہ ریلیٹڈ ہے جنرل ایکسیپشنز ٹو دا پنشمنٹ، کہ جتنی بھی سزائیں ہم نے پڑھی ہیں ان سزاؤں سے کون لوگ جو ہے وہ ان سے بچ سکتے ہیں، انہیں وہ سزا نہیں دی جا سکتی۔ تو آج ہم یہی پڑھیں گے کہ کون کون سے لوگ جو ہے ان کو عدالت سزا نہیں دے سکتی۔ یہ جو ہے تقریباً ہمارے ساتھ 18 قسم کے لوگ ہیں، 18 شعبے ہیں، اگر ان میں جو لوگ بھی ہوں تو وہ ان کو سزا نہیں ہو سکتی۔ سب سے پہلے اس میں ہے کہ ایکٹ آف پرسن باؤنڈ بائی لا ٹو ڈو اے سرٹن تھنگ۔ ایک بندہ ہے اور وہ اس کو قانون کہتا ہے کہ آپ ایک کام کرو۔ اب ہم اگر دیکھیں، کسی کا مرڈر کرنا، کسی کو مارنا جو ہے، کسی کو پھانسی دینا، یہ جرم ہے، لیکن جو بندہ پھانسی گھاٹ میں ہوتا ہے، جس کا کام یہ ہوتا ہے کہ مجرموں کو وہ سزائے دے، پھانسی دے، تو اس بندے کے خلاف آپ ایکشن نہیں لے سکتے، کیونکہ اسے جو ہے قانون نے، لاء نے جو ہے اختیار دیا ہے کہ آپ مجرموں کو سزا دے، پھانسی دے انہیں۔ اسی طرح ایک پولیس والا ہے، تو وہ اگر کسی کو جیل میں بند کرے، اب اگر ایک عام آدمی کسی کو جیل میں بند کرے تو وہ جو ہے وہ جرم کر رہا ہے، وہ غلط کر رہا ہے، لیکن اگر ایک پولیس والا ہے اور قانون کے مطابق وہ کسی کو جیل میں بند کرے تو پھر آپ اسے کچھ نہیں کہہ سکتے۔ تو اسی طرح کہ جو لوگ ہیں جن کو قانون نے کہا ہے کہ آپ یہ کام کر سکتے ہیں، تو پھر آپ انہیں کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر ہمارے پاس ہے ایکٹ آف اے جج ایکٹنگ جوڈیشلی۔ اب آپ کسی کو حکم دیتے ہیں کہ ایک بندے کو جیل میں بند کرو، یا ایک بندے کو جو ہے وہ سزا دے دو، ایک بندے کو پھانسی دے دو، یا ایک بندے کو سے جرمانہ لینا، پیسے لینا اس سے زبردستی، یہ کام غلط ہے۔ لیکن اگر جج کسی کو سزا سنائے، کسی کو پھانسی سنائے، کسی کو جیل کا سنائے، کسی کو فائن کے لیے وہ پنش کرے کہ اس سے زبردستی فائن لیا جائے، کسی کی پراپرٹی ضبط کرنا چاہے قانون کے مطابق، ایک فیصلے کے مطابق، تو پھر آپ جج کو بھی کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اب جج میں جو ہے صرف جج ہی نہیں آتا، جج کے زمرے میں جو ہے وہ جتنے بھی لوگ ایز اے جج کام کر رہے وہ سارے لوگ آتے ہیں، جیسے ACDC ہمارے علاقے میں ہوتا ہے، وہ بھی فیصلے کرتے ہیں، تو وہ بھی اس زمرے میں آتے ہیں۔ تیسری نمبر پر ہمارے پاس ہے ایک ڈن پرسوینٹ ٹو این آرڈر اور اے ججمنٹ آف اے کورٹ۔ ایک جج نے، ایک کو عدالت نے فیصلہ دیا اور اس کے مطابق ایک بندہ کام کر رہا ہے تو آپ اس کو بھی کچھ نہیں کہہ سکتے۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ جیسا میں نے پھانسی گھاٹ والے بندے کا مثال دے دیا کہ آپ وہاں پر وہ پھانسی دیتا ہے، تو وہ ایک عدالت نے فیصلہ کیا تو اس کو فلفل کرنے، ایگزیکیوٹ کرنے کے بعد وہ کے لیے وہ کسی کو پھانسی دیتا ہے۔ یا پولیس والے ہیں، اگر جج فیصلہ کرے کہ ایک بندے کو آپ جیل میں بند کرے 1 سال کے لیے، تو پولیس والے اسے جیل میں بند کر دیتے ہیں۔ تو یہ پولیس والے جو ہے وہ اس فیصلے کے ایگزیکیوشن میں کام کر رہے، اس فیصلے کے انڈر کام کر رہے، تو آپ انہیں بھی کچھ نہیں کہہ سکتے۔ چوتھے نمبر پر ہمارے پاس ہے ایکٹ آف اے پرسن جسٹیفائڈ اور بلیونگ ہم سیلف جسٹیفائڈ بائی لاء۔ ایک بندہ ہے اور وہ اپنے آپ کو جسٹیفائڈ سمجھتا ہے، جیسا کہ اگر ہم مثال لیں پولیس والے ہیں تو لاٹھی چارج، کسی کو مارنا جو ہے وہ غلط ہے، لیکن اگر اب ایک پولیس والا ہے وہ لاٹھی چارج کر رہا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ یہ لیگل ہے، تو پھر آپ اسے کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اس کے بعد ہے ایکٹ کازڈ بائی ایکسیڈنٹ۔ ایکسیڈنٹس جتنے ہوتے ہیں، لیکن اگر آپ اس میں آپ کی غلطی نہ ہو تو پھر آپ اسے کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اگر غلطی آپ کی ہو، یا آپ کا جو ہے وہ نیگلیجنس ہو، یا آپ نے پراپر پریکاشنز نہیں لی، پھر آپ کو سزا ہو سکتی۔ لیکن اگر آپ نے پراپر پریکاشنز لی ہوں، جو بھی ہو، اور اس کے بعد ایک ایکسیڈنٹ ہو جائے تو پھر آپ کچھ نہیں کہہ سکتے۔ مثال کے طور پر اگر زلزلہ آ جائے یا سیلاب آ جائے اور اس میں کوئی گھر گر جائے یا کوئی بلڈنگ گر جائے اور اس کے نیچے کوئی لوگ آ جائیں، تو پھر اس میں آپ کسی کو ذمہ دار نہیں ٹھہرا سکتے، کیونکہ وہ ایکٹ آف گاڈ ہے اور وہ ایکسیڈنٹ ہے، اس میں کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے ان بندوں کو بھی آپ جو ہے وہ سزاوار نہیں ٹھہرا سکتے۔
چھٹے نمبر پر ہمارے پاس ہے ایکٹ لائکلی ٹو کاز ہارم ڈن وداؤٹ کرمنل انٹینٹ ٹو پریونٹ ادر ہارم، کہ آپ ایک کام کر رہے ہیں ایک دوسرے کام کو منع کرنے کے لیے. مثال کے طور پر اگر آپ جو ہے ایک بندہ ہے اور اس کے ساتھ کلاڑی ہے اور وہ جا رہا ہے اور وہ غصے میں لگ رہا ہے اور کسی کے پیچھے آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ کسی کے پیچھے جا رہا ہے اور کسی کو مارنے جا رہا ہے، اور آپ اس سے کلاڑی لے لے اور اسے باندھ دے یا اسے ایک جگہ میں بند کر دے اس مقصد کے لیے کہ وہ کسی کو مار نہ دے، تو آپ جسٹیفائڈ ہے. لیکن اگر آپ اس سے دشمنی لینا چاہتے ہیں اور کوئی اور یا وہ کرمنل انٹینٹ ہے آپ کا، تو پھر آپ جسٹیفائڈ نہیں ہے، آپ کو سزا ہوگی. اس کے بعد ہمارے پاس ہے ایکٹ آف اے چائلڈ انڈر دا ایج آف 7 ایئرس، کہ 7 سال سے جو چھوٹا بچہ ہے وہ جو بھی کرے وہ جسٹیفائڈ ہے، اسے آپ سزا نہیں دے سکتے. 7 سال سے چھوٹا بچہ ہے، اس نے ابھی مثال کے طور پر پسٹل اٹھائی اور کسی کو مار دیا، گولی مار دی، وہ مر گیا، تو وہ بچہ جو ہے آپ اس کو سزاوار نہیں ٹھہرا سکے، کیونکہ وہ اپنے کام کا جو ہے وہ کانسیکوینسز نہیں جانتا، وہ سمجھ نہیں پا رہا کہ اس کام کا کے کانسیکوینسز اس کے بعد کیا ہوگا اور میرے ساتھ کیا کیا جا سکتا ہے. اس کے بعد ہے ایکٹ آف اے چائلڈ ابو 7 انڈر 12 ایئر بٹ امیچور آف انڈرسٹینڈنگ، ایک بندہ ہے اور وہ 7 سال سے بڑا ہے، 14 سال تک کے درمیان ہے، 7 سال سے لے کر 14 سال تک، لیکن وہ جو ہے وہ امیچور ہے، وہ جانتا نہیں ہے، وہ اپنے کام کی نوعیت نہیں جانتا، وہ اس کو پتہ نہیں چلتا کہ یہ کام ٹھیک ہے یا غلط ہے، وہ ذہنی کمزور ہے، تو آپ اسے کچھ نہیں کہہ سکتے، اسے کوئی عدالت بھی کوئی سزا نہیں دے سکتی. اس کے بعد ہے ایکٹ آف اے پرسن آف انساؤنڈ مائنڈ، ایک پاگل آدمی ہے، چاہے جتنی عمر کا بھی ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، 60 سال کا ہو، 40 سال کا ہو، 30 سال کا ہو، 20 سال کا ہو، لیکن وہ پاگل ہے، انساؤنڈ ہے، اسے اپنے کام کا جو ہے پتہ نہیں ہے کہ یہ غلط ہے یا صحیح ہے، غلط اور صحیح میں وہ فرق نہیں کر سکتا، تو آپ اسے بھی کچھ نہیں کہہ سکتے اور وہ جو ہے امیون ہے سزا سے. اس کے بعد ہے ایکٹ آف این انٹاکسیکیٹڈ پرسن، ایک بندہ ہے، اس نے شراب پی ہوئی ہے، نشے میں لت ہے یا کوئی اور نشہ کیا ہے اور نشے میں لت ہے اور اس نے کوئی کام کیا، تو آپ اسے کچھ نہیں کہہ سکتے. ہاں، اسے شراب پینے کی یا کوئی اور نشہ کرنے کی اس کی سزا ضرور ملے گی، لیکن نشے میں جو اس نے کام کیا ہے اس کی نہیں ملے گی، کیونکہ وہ نہیں جانتا تھا اس وقت کہ یہ کام ٹھیک ہے یا غلط ہے یا یہ میں کیا کر رہا ہوں. اس کے بعد ہے ایکٹ ناٹ نون ٹو بی لائکلی ٹو کاز ڈیتھ اور گریویس ہرٹ ڈن بائی کنسنٹ آف دا سفرر، ایک بندہ ہے اور وہ ایک کام کا جو ہے کانسیکوینسز معلوم نہیں کہ یہ کسی کی موت واقع کر سکتا ہے، کسی کو جو ہے وہ گریویس ہرٹ پہنچا سکتا ہے، یا اس نے خود کانسنٹ دیا ہو جیسے. اس کے بعد ہمارے پاس ہے ایکٹ ڈن ان گڈ فیتھ فار دا بینیفٹ آف اے چائلڈ اور این انسین پرسن بائی دا کانسنٹ آف اے گارڈین، ایک بندے کے فائدے کے لیے آپ نے کچھ کام کیا. مثال کے طور پر ایک بچہ ہے، آپ نے اسے گھر میں بند کر دیا کہ آپ باہر نہیں جائیں گے، لیکن اس کے فائدے کے لیے کہ وہ کہیں اور گم نہ ہو جائے، کوئی اور غلط کام نہ کرے، یا ایک جو ہے ایک انسین پرسن ہے، وہ پاگل ہے اور آپ نے اسے ایک کمرے میں بند کر دیا کہ یہ باہر کسی کو مار نہ دے، کوئی غلط کام نہ کر دے، تو آپ جو ہے وہ سزاوار نہیں ہوں گے، کیونکہ آپ نے اس کے فائدے کے لیے. ایک نارمل بندے کو آپ کمرے میں بند کرے یا اسے گھر میں بند کرے یا اسے باندھ دے یا اس کے ساتھ کچھ کرے تو آپ کو سزا ہو سکتی ہے، لیکن ایک بچہ ہے یا ایک پاگل آدمی ہے، اس کے ساتھ آپ یہ کریں اس کے فائدے کے لیے، تو پھر آپ کو سزا نہیں ہو سکتی. اس کے بعد ہمارے پاس ہے ایکٹ ڈن ان گڈ فیتھ فار دا بینیفٹ آف پرسن وداؤٹ کانسنٹ، ایک بندے کے فائدے کے لیے آپ نے ایک کام کیا. مثال کے طور پر ایک بندہ ویڈیو بنا رہا ہے موبائل سے، وہ پیچھے جا رہا ہے، وہ پیچھے وہ نہیں دیکھ رہا، وہ پیچھے جو ہے ایک ندی ہے اور آپ نے اسے دھکا دے کے اس ندی سے بچا لیا اور زمین پر گرا دیا، تو اب وہ آپ کو جو ہے آپ پہ کیس نہیں کر سکتا کہ آپ نے مجھے دھکا دیا، کیونکہ آپ نے اس کے فائدے کے لیے کہ وہ ندی میں گرنے سے بچ جائے. اس کے بعد ہے ایک ڈن انڈر تھریٹ آف ڈیتھ، آپ کے سر پر کس نے پسٹل رکھی ہے اور آپ کو کہہ رہا ہے کہ اس بندے کو مار دو، تو آپ وہاں پر کچھ نہیں کر سکتے، ایک تھپڑ مار دو، 2 تھپڑ مارو دوسرے بندے کو. یا آپ کے بچے کس نے کڈنیپ کیے ہیں اور آپ کو بول رہا ہے کہ آپ کسی سے چوری کرو،
تو یا آپ کی گھر کے بھائی بہن کسی کو کڈنیپ کیا ہے اور آپ کو کہہ رہے ہیں کہ کسی بندے سے چوری کرو آپ، تو یہ جو ہے یہ آپ کو تھریٹ آف ڈیتھ ہے، موت کا خدشہ ہے، یا کوئی آپ کو بتا دے کہ میں آپ کو مار دوں گا اگر آپ نے یہ کام نہیں کیا، تو پھر آپ ذمہ وار نہیں ہوں گے، وہ بندہ اس کا ذمہ وار ہوگا۔ اس کے بعد ہے سیکشن 95 جو کہ ایکٹ کازنگ سلائٹ ہارم، ایک کام ہے اور اس سے بہت چھوٹا سا نقصان ہوتا ہے، چھوٹا سا زخم آپ کو پہنچتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کسی نے آپ کو چھوٹی کاٹی اور آپ کا ہاتھ جو ہے وہ اس سے خون نکل گیا، تو یہ بہت سلائٹ ہے، اس سے آپ کسی کو پنش نہیں کر سکتے۔ لاسٹ میں ہمارے پاس ہے ایکٹ ڈن ان پرائیویٹ ڈیفینس، تو پرائیویٹ ڈیفینس سب سے اہم ہے۔ پرائیویٹ ڈیفینس جو ہے اگر کوئی آپ کو مار رہا ہے اور آپ پرائیویٹ ڈیفینس میں سیلف ڈیفینس میں جو ہے آپ اس کو مار دیں یا اسے باندھ دیں یا اسے قید کر دیں تو آپ کو کوئی کچھ نہیں سکتا، یا آپ پر کوئی کسی نے بندوق تان رکھی ہے اور آپ اسے وہ لے کر اسے مار دے یا اسے باندھ دے اور وہ یا اسے مار دے اور وہ مر جائے، اس سے اس کی موت واقع ہو جائے، تو آپ کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا اور آپ سزاوار نہیں ہیں۔ تو یہ تھے ہمارے ساتھ ڈیفینسز، امیونٹیز کہ کن حالات میں ایک بندے کو سزا نہیں ہو سکتی۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔